السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاظم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ وتھ ہدایت. اور اس شو میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہوتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں بے نظیر حسین ویکنڈ وتھ ہدایت پروگرام میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، ویکنڈ وتھ ہدایت کا سلسلہ گزشتہ 10 ہفتوں سے جاری ہے. آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ کی پسندیدگی کا بھی شکریہ. آپ کی ای میلز ملتی ہیں ہمیں جس میں آپ ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ٹاپ سٹوریز پر ڈسکس کریں. فارمیٹ پروگرام کا ایک مرتبہ پھر میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ان ٹاپ سٹوریز پہ جو گزرے ہفتے میں ہو چکی ہوتی ہیں اور پھر ان کو ہم کہہ لیں کہ انویل کرتے ہیں، ادھیڑتے ہیں. اسٹوری کے پیچھے کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خبر کس نے بنائی، کس نے بنوائی اور کس نے چلوائی اور ایسا کیوں ہوا، ان تمام حالات کو ہم بہت ہی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک یہ تمام باتیں پہنچا سکیں. ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہ تمام باتیں پہنچا سکیں جو گزشتہ ہفتے کے دوران ہوئی ہیں. گزشتہ ہفتے میں، بلکہ اگر تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، رمضانوں میں جو بھی کچھ ہوا ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے کچھ پروگرامز کیے. ہم نے چیٹر چیریٹیز کے نام سے بھی پروگرام کیا. آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ چیریٹیز جو ہیں وہ یہاں پر جو بھی ایک ڈھونگ رچا کر، ایک جھوٹ بول کر، مکاری کر کر جس طریقے سے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں اور ایک لمبا فنڈ لے جاتی ہیں. اس کے بعد کی نیوزز ہمارے پاس کافی جمع ہو گئی کہ کس نے کتنے لاکھوں پاؤنڈ بنا لیے اور کون کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہا ہے، کس نے کون سی گاڑی خرید لی اس سے اور کس نے جو ہے ایک باقاعدہ مینشن خرید لیا اس سے. بہت ساری باتیں ہیں. آج کے پروگرام میں ہم کریں گے بات پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی. جانے کس کی ہار ہوئی؟ قوم کے اعتبار، قوم کے اعتماد کی ہار ہوئی یا پھر ان لوگوں کی ہار ہو گئی جو چاہتے نہیں تھے کہ سسٹم کو جو ہے وہ ڈی ریل کیا جائے. وہ تو جیت گئے میرے خیال میں، جو نہیں چاہتے تھے کہ سسٹم ڈی ریل ہو. قوم کی امیدیں، وہ 126 دن کا دھرنا جس پہ وہ چاہتے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ قائد دھرنا نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ سب کچھ ڈرامہ تھا. یہی کہا گیا ہے نا کہ قوم اب مزید ڈرامے نہیں کرے گی. ہم اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے. ملک میں موجودہ سیلاب آیا ہوا ہے. سیلاب کے اوپر ایک مرتبہ پھر سندھ حکومت ایکٹیو ہو گئی ہے، بہت ساری باتیں کر رہی ہے. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے. لیکن یہ باتیں ہم ہر سال سنتے رہتے ہیں. اور پھر ہمارے عظیم وزیر اعلیٰ چیف منسٹر آف سندھ، وہ اس وقت سنا ہے کہ بڑے ایکشن میں ہیں اور بڑی تیزی سے چاہتے ہیں کام کر لیں، لیکن ان کی صحت اجازت نہیں دیتی اس بات پہ. پیپلز پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ کس طرف جاری ہے؟ کبھی ہم سنتے ہیں کہ ڈیزالو ہونے کی بات ہو گئی تھی، ابھی لاسٹ بات جو ہوئی تھی. اس سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ جی بھوک ہڑتال کی جائے گی، پھر وہ بھی ختم ہو گئی. پھر ڈیزالو کی بات آئی، وہ بھی واپس سٹیٹمنٹ لے لیا گیا. متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کو جس طریقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور ان سے کیا اگلوایا جا رہا ہے اور وہ کیا نہیں بتانا چاہتے ہیں، اس پہ بھی تفصیل سے بات چیت ہوگی. پشاور میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی تفصیل سے بات چیت ہوگی. پشاور کی حکومت، KPK کی حکومت کیوں ناکام ہو رہی ہے اور اس کی ناکامی کو کیسے چھپایا جا رہا ہے، اس پہ بھی ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے آج. لیکن یہ نہیں بھولیں گے کہ 8 شوال ہے. 8 شوال کا دن سعودی عرب کی غاصبانہ حکومت کا، جس نے ایک مملکت کا نام تک بدل دیا، ان کو ان کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ غداری کے سلسلے میں ملنے والا یہ زمین کے ٹکڑے کو انہوں نے جس طریقے سے استعمال کیا، استعماری طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے، اس پہ ایک بھرپور نظر ڈالیں گے آج کے سلسلے میں. اس وقت اتنا ہی، کیونکہ مجھے جانا ہے بے نظیر کے پاس، اور بے نظیر ہمیشہ کی طرح آج بھی اقوال معصومین کی ایک بھرپور تیاری کے ساتھ آئی ہوئی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ اس سینیریو میں اقوال معصومین کیا کہتے ہیں، اہل بیت کیا کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں کس طریقے سے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے اور ان مسائل سے نبٹنا چاہیے. بے نظیر کیا ہے آج؟ بہت بہت شکریہ قاسم بھائی آپ کا. آپ نے جیسے کہ ابھی ہمارے ناظرین کو بتایا کہ آج 8 شوال ہے. آج وہ دردناک دن ہے شیعوں کی ہسٹری میں کہ جب ہمارا ایک عظیم زمین کا ٹکڑا، جہاں پر ہمارے 4 امام اور کئی روایتوں کے مطابق جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی بھی قبر موجود ہے،
اس کو سعودی حکومت نے بلڈوزر پھرا کر نیست و نابود کر دیا۔ یہاں پر جیسے کہ یہ سیگمنٹ ہمارے اقوال معصومین کے لیے لکھا گیا، یہاں پر میں صرف 2 قول لے کر آئی ہوں، ان سے بھرپور ان قولوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں بھرپور ایک نظریہ ملتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ کیا کہہ کے گئے کہ قبرستان کے بارے میں کہ قبروں کی کس طرح احترام کرنا چاہیے۔ یقیناً بالکل ایسی بات ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم اس پہ اتنی بھرپور بات کریں، جی اس طریقے سے اس کو ہم اپنے ناظرین کو، اپنے دیکھنے والوں کو ایک بریفلی اس کا پورا ٹاپک ہم بتا سکیں کہ یہ ہوا کیا تھا، کس طریقے سے ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں پوری بھرپور تیاری کی میں نے پوری کوشش کی ہے، لیکن آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ جی ہاں، میں نے پوری کوشش کی ہے، لیکن ابھی میں تھوڑا سا بریفلی بتاؤں گی، انشاءاللہ جب آگے ہم ڈاکومنٹری دکھائیں گے اس کے بعد ہم لوگ وہ پوائنٹس قرآن کے نظریے سے نکال کر لے کے آئی ہوں میں 2-3 پوائنٹس کہ جن کو بیس بنا کر سعودی حکومت نے یہ گندا کام کیا۔ سب سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور جا کر اپنے برادر مومن کی قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 دفعہ سورہ قدر پڑھے، اور قدر جو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے، اور اس کے لیے دعا وہ فرشتے اس کے لیے دعا دیتے ہیں کہ جب روز قیامت کو حشر بپا ہوگا تو پروردگار عالم اس کو اپنی رحم کی نظر سے دیکھے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہاں پر کہ صرف 7 دفعہ اپنے برادر مومن کی قبر پر ہاتھ رکھ کر ان انزلنا اگر کوئی مومن خوش و خصوص دل سے پڑھ لیتا ہے تو اس پر روز قیامت کے دن اللہ اپنا رحم نبھائے گا۔ تو یہاں سے اس اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول خدا نے قبرستان کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اور دوسرا جناب رسول خدا علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت مشہور بہت معروف قول ہے، بچے کو یہ قول یاد ہے، لیکن یہاں پر میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں آ گیا نجات پا گیا۔ اب یہاں پر یہ میں قول اس لیے لے کر آئی ہوں کہ جنت البقیع میں کون دفن ہے؟ جنت البقیع میں اہل بیت دفن ہیں۔ یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ 7000 سے زیادہ جناب رسول خدا کے جو اصحابہ تھے، رشتہ دار تھے، وہ دفن ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جناب رسول خدا کے اہل بیت جن کو جناب رسول خدا نے جناب نوح کی کشتی نوح کی مثال دی ہے، اگر وہ لوگ وہاں دفن ہیں تو ہم ان کے ساتھ اتنا دردناک جو سانیہ ہوا ہے، ہم اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے، کس طرح بتائیں گے۔ آج ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم اس سانے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جیسے کہ آج ہدایت ٹی وی لائیو شو بھی دکھائیں گے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے سعودی عربیہ کی ایمبیسی کے سامنے۔ ہمارے علی موسوی صاحب اور ہمارے پروڈیوسر آصف گل صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں جی، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہم نے پورا ان کو وہاں دکھانا ہے اپنے ناظرین کے لیے براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ کا ہدایت ٹیم نے ارینج کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ اس پورے پروٹیسٹ کو پراپرلی دکھایا جائے گا، اور اس میں جو بھی لوگ شریک ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے، اور یقینی طور پہ ناظرین آپ اس کو مس نہ کیجیے گا۔ یہ بالکل یہ وہ پروگرام ہے جس کو دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہوگا، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی اپیل کرتا چلوں گا اس وقت جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے، ویکینڈ وتھ ہدایت دیکھ رہا ہے، یا ہدایت ٹی وی دیکھ رہا ہے، گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، یا اور دوسرے چینلز دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر آپ کو 8 شوال کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا یہ ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھیں؟ نہیں، آپ دیکھیں جس انسان کے جتنا بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہے، جیسے کہ جو لوگ لنڈن میں موجود ہیں، جیسے مانچسٹر سے جیسے میں بھی نہیں جا پا رہی ہوں، اگر ہم نہیں جا پاتے تو ہمارا اتنا فرض ضرور بنتا ہے کہ ہم کسی قسم کا احتجاج ضرور کریں۔ جو لوگ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں وہ وہاں جا کر کریں، جو پٹیشنز لکھ سکتے ہیں وہ پٹیشن دائر کریں، کیونکہ یہ ہماری ہیریٹیج ہے اور ہر انسان اپنی ہیریٹیج کو بچاتا ہے۔ یہاں پر میں ریسرچ جب اس ٹاپک کے لیے کر رہی تھی، جیسے کہ انشاءاللہ میں آپ سے ہم نے بتایا کہ آگے اس پر لمبی گفتگو ہوگی اور آپ کو دلائل پیش کیے جائیں گے کہ جو قرآن کی آیتیں
قرآن کی آیتیں سعودی عربیہ کے حکمرانوں نے بیس بنا کر جنت البقیع کو ڈھایا ہے. ہم ان کا دفاع کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو ہم ضرور آپ کو بیان کریں گے اور ان کا ترجمہ بھی میں بتاؤں گی. یہ آگے چل کر ہے. لیکن میں یہاں پر احتجاج کی بات کر رہی ہوں کہ لوگ پٹیشن دائر کریں کیونکہ یہ ہماری ہیریٹیج ہے. جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یورپ میں جب 21 اپریل کو 8 شوال کا یہ سانحہ ہوا تو مسلمان کنٹریز کے جو حکمران تھے وہ خاموش تھے. لیکن جو یورپ کے لوگ تھے, یورپ کے جو بڑے بڑے رپورٹرز تھے, ان لوگوں نے اس کا بہت احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمز کی ہیریٹیج ہے. اگر سعودیہ نے اس طرح کر رہا ہے تو یہ غلط ہے. تو اگر غیر مسلم اس کا احتجاج کر سکتے ہیں تو یہ تو ہماری ہیریٹیج ہے, یہ کیسے میں بیان کروں کہ یہ ہماری دروہر ہے, یہ ہماری پہچان ہے. اگر کوئی ہماری پہچان کو مٹائے گا تو ہمیں ضرور احتجاج کرنا چاہیے. آگے چل کر اس پہ تفصیلاً بات ہوگی, لیکن وقت کے قید میں ہم ہمیشہ قید رہتے ہیں. اب وقت ہو رہا ہے قاسم بھائی کے کالم کا. چلے سنتے ہیں قاسم بھائی کا کالم. بہت شکریہ بے نظیر, آپ نے تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی اور اس پہ یقیناً گفتگو ہوگی, اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے. کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم وہاں تو حال یہ ہے کہ ہم جس پتھر کو بھی اٹھاتے ہیں وہ اس کے نیچے سے کوئی نہ کوئی کرپشن ملتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اب نہیں ہوگا, اور ہر بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نہیں ہوگا. جی, ہر مرتبہ ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ اب نہیں ہوگا. 150 کرپشنز کے کیسز ملے ہیں ہم لوگوں کو, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات پراپرلی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم کس طریقے سے اس کی طرف جائیں یا کیا اس کو دیکھیں. ابھی جو لاسٹ اگر ہم تعلیمی حساب کی طرف جاتے ہیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں تو ایسے کئی گوسٹ سکولز جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں. ان کا پتہ چلا ہے, ان کے بارے میں پتہ چلا ہے ہم کو کہ جی وہ تمام کے تمام گوسٹ سکول جو ہیں اس کے اندر جتنے بھی اساتذہ وہاں پہ تعلیم دیتے ہیں ان کی کوئی بھی پوسٹنگز جو ہوئی ہیں, مگر وہ صرف اور صرف کیونکہ اسکولی گوسٹ ہے, بلڈنگ ہی موجود نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں کچھ بھی, ایک کھنڈر ہے, اس کے باہر جا کے جو ہے وہ انہوں نے ایک اسکول کا بورڈ لگا دیا ہے اور اس کے اندر اپنے من پسند اساتذہ کو انہوں نے, اپنے من پسند کارکنوں کو, جن کو وہ اپنا کارکن کہتے ہیں, ان کو انہوں نے وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا ہے. اور اپوائنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی سیلریز ان تک پہنچ رہی ہیں اور نہ ہی کوئی بچہ اسکول میں آ پا رہا ہے, نہ ہی کوئی آگے بات چیت ایسی ہو پا رہی ہے کہ جس کے اوپر کچھ ہو. احسان جتاتے رہتے ہیں ہم کے اوپر کہ جی یہ احسان ہے, اور کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ وہ یہ ایک ریکارڈ لگاتے رہتے ہیں کہ جی نعرے مارنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جی آوے ہی آوے, جیتے گا بھائی جیتے گا, ہمیشہ ہی جیتے گا. اور یہی لوگ جیتتے چلے آئے ہیں. انہی لوگوں نے جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے یہاں وہ کام کر دکھایا ہے جو کام کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے ابھی تک وہ نہیں ہو پایا کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے جس کی طرف سے ہم ایک ٹریک پہ پہنچ جائیں. ہم ابھی تک ٹریک پہ نہیں پہنچے, ڈی ریل ہوتے چلے گئے. چاہے ہم کسی بھی قوم کی بات کرتے ہیں اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم موازنہ ضرور کرتے ہیں, ویسٹ سے ضرور موازنہ کرتے ہیں اپنا کہ جی وہ, اور ہمیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی سازشیں جو ہے وہ ہمیں تباہ کر رہی ہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ پستی کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہم ان سے یہ نہیں سیکھتے کہ کس طریقے سے ویسٹ نے ترقی کی ہے, کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر کام کیا, گراس روٹ لیول سے وہ جس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم ہر اس جگہ پر ایسے کام کرتے ہیں جس میں ہم اپنی سہولت دیکھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ایزی وے آؤٹ ہمیں مل جائے. ہم جب اسکول لے کے جاتے ہیں اپنے بچے کو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایڈمیشن چاہے یہ اس لائق ہے یا اس لائق نہیں ہے تو بھی یہ جو ہے وہ ایڈمیشن اس کا ہو جانا چاہیے. مگر جیسے آپ نے ابھی بیان کیا کہ ہم لوگ دوسروں پہ الزام لگانے میں سب سے اول ہیں, لیکن ہم اپنا گھر نہیں دیکھتے,
ہم اپنا گھر نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ ویسٹ پہ الزام تو ضرور لگا رہے ہیں، لیکن ویسٹ نے اپنی بنیادیں، اپنی چار دیواری کتنی مضبوط کر رہی ہے. ہم کیوں نہیں ان کے گھر ویسٹ میں آ کر، ہم لوگ بلکہ یہاں پر رہ بھی رہے، ان کی بنیادی کھوکھلی کریں؟ نہیں، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر رکھا ہے کہ ہم کھوکھلا کر بھی نہیں سکتے. اگر کرنا بھی چاہیں تو وہ لوگ ایسا سیمنٹ یوز کریں گے کہ ان کی بنیادیں کبھی کھوکھلی نہیں ہو سکتی. ہمیں ان سے ضرور سیکھنا چاہیے کہ کیسے اپنی بنیادوں کو ہم مضبوط کر سکیں. اور جیسے ابھی قاسم بھائی نے کہا کہ 150 کرپشن کے کیس نکلے، میں سمجھتی ہوں 150 ہوں یا 250 ہوں، یہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، وہاں پر کرپشن کے کیس نکلتے ہیں، ان کی گنتی ضرور ہوتی ہے لیکن چھان بین نہیں ہوتی. اور ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ چھان بین ہو، اور جو لوگ ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، تو اگلی بار ان کو دیکھتے ہوئے جو دوسرا آدمی کرپشن کرتے ہوئے سوچے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ کل کو میں بھی پکڑا جاؤں. صرف ڈھیل ہے، اسی وجہ سے ہمارے ملکوں میں کرپشن زیادہ ہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے، ہمارے ہر ایپیسوڈ میں ہم دکھاتے ہیں پستا کون ہے؟ ایک عام آدمی، ایک عام آدمی جس کے پاس بنیادی ضرورتیں بھی نہیں ہیں. اس کے پاس وہ کیا کرے گا؟ اب بنیادی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ پھر وہی چھوٹو بن جائے گا، جیسے کہ قاسم بھائی نے اپنے کالم میں کہا تھا کہ وہ وہی چھوٹو بن جائے گا جو دوسروں کی طرفداری کرتے ہوئے کہ کہیں اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں. کیا ہوا اگر وہ کسی کے چپل بھی صاف کر لے؟ اس کے بچوں کو 2 وقت کا کھانا تو ملے گا. تو یہ باتیں ناظرین بہت سوچنے کی ہیں. جیسے قاسم بھائی نے بتایا کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں، ہم اپنے گھر کو کس طرح مضبوط کریں. اس ویسٹ سے دیکھیں کہ یہ کس طرح اپنے گھروں کو مضبوط کیے ہوئے ہیں. اگر ہم ان سے سیکھیں گے تو ہمارے گھر بھی مضبوط ہو جائیں گے. یہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. اگر یہ اپنے گھر کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر اٹکے ہوئے ہیں اور ہم کہاں پر کمزور ہیں. اور آئندہ بھی ہم یہی دیکھیں گے. ابھی جب ہمارا اگلا سیگمنٹ آئے گا، جس طرح آج 8 شوال کے بارے سے بات ہوئی ہے، ہم اس پر 8 شوال کے لیے بھی بات کریں گے کہ 1925 میں جب یہ ثانیہ ہوا، تب سے لے کر ہم نے اب تک صرف احتجاج کیا یا عملی طور پر کچھ کیا. اگر جب تک ہم عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے تب تک ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اور ہم وہیں کھڑے رہیں گے جہاں پر ہم کھڑے ہیں. احتجاج کرنا ضرور چاہیے، اور جس کے پاس جو بھی ہو، کوئی قلم سے کر سکتا ہے قلم سے کرے، کوئی زبان سے کر سکتا ہے زبان سے کرے، کوئی امبیسی کے سامنے جا کر سکتا ہے کرے. یا پھر کئی لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوں گے شیعوں میں کہ جن کو اس کے ثانیہ کے بارے میں صحیح سے پتہ بھی نہیں ہوگا. تو ہماری جو اس کے اندر ایفرٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کو بتائیں، ان کے اندر ان کو جانکاری دیں کہ جن سے ان کو پتہ چلے کہ یہ 8 شوال کو کیا ہوا تھا. اپنے بچوں کو بتائیں جو کل کو وہ کانفیڈنس سے جواب دے سکیں شیعہ بچے ہونے کے ناطے کہ 8 شوال کو کیا ہوا تھا. چلیں شیعوں کو تو چھوڑیں، میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ شیعوں کو تو چھوڑ دیں، یہاں پر کہوں گی کہ انسانیت کے ناطے ہی کیا قرآن، کیا ہمارا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کی قبر کو جا کر نیست و نابود کریں، اور وہ بھی ان قبروں کو جو کہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہوتا ہے. کالم کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں ضرور. ٹیکنیکل پرابلمز آئی ہوئی تھی ہمارے پاس. ناظرین، ہمارے ہاں جس پتھر کو اٹھاؤ اس کے نیچے سے بس گندی ملتا ہے، ماتم کرتے رہتے ہیں. ہماری چھوٹی سی تاریخ ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات تھی جو میں نے پہلے بتایا کہ 150 کرپشن کے کیسز ہوئے تھے، اور یہ بہت ہی کم لگتے ہیں انہیں. لیکن اگر کسی قوم کے حکمرانوں جو صحیح قوم ہے ان کے لیے اگر ایسی بات ہو جائے تو پھر وہاں پر ذمہ داروں پر الزام بھی لگتے رہتے ہیں. مگر وہ دوسری قوم پوری زندگی اسے نہیں بھول پاتی. وہاں کے حکمران اس بات پہ ریزائن کر دیتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پالیٹکس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم نئی لسٹ ڈال کر اپنے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی پہلے جو گناہ ہم سے ہو گئے وہ تو ہو گئے، مگر وہ کیونکہ گزشتہ لوگوں کے ساتھ ہم تھے اس وجہ سے اب آئندہ ایسا نہیں ہو سکے گا. سیاستدان، بیوروکریٹ سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اندر سے بلکہ یہ کہا جائے گا اوپر سے لے کر نیچے تک ہم کرپشن میں رچ بس گئے ہیں. کیا یہ بات غلط ہے
کہ ہمارے ہاں بس ایماندار وہ ہے جسے بے ایمانی کا موقع نہیں ملا. یہاں پولیس والے سڑکوں پر روپے لے کر کس طرح سے قانون کا مذاق بناتے ہیں اور ہر سٹال ہولڈر جس کو ہم عرف عام میں پتھارے دار کہتے ہیں اس سے وہ پیسے لے کے جاتے ہیں, دکان تک سے پیسے لے کے جاتے ہیں. کس طرح کہاں کیا کیا پیسہ پہنچ رہا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ کون سے سرکاری دفتر میں فائل کو پہیا لگایا جاتا ہے؟ کیا اس بات کو مان لیا جائے کہ ہم سب اندر سے کھوکھلے اور کرپٹ ہیں؟ یہ کرپشن ہی تو ہے جو ہم کو ہر جگہ لے کے چلا جا رہا ہے. اسی لیے ہمیں اپنے نمائندے بھی وہی اچھے لگتے ہیں جو ہم سے ہوتے ہیں, جو کرپشن کرتے رہتے ہیں. گزشتہ دنوں اخبارات میں جو چیزیں چھپی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے نظام کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں. پہلے چلتے ہیں پاک پتن. چند دنوں پہلے وہاں ہونے والے ایک دھماکے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا. پاک پتن کے لوگ بھی پریشان ہوئے تھے. آخر واٹر مینجمنٹ کے دفتر میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے وہاں دھماکہ ہو گیا, اور وہاں پہ کون ایسے لوگ آ گئے تھے جنہوں نے دہشت گردی کی کارروائی کی تھی؟ بڑی بڑی بریکنگ نیوز آئی تھی, بڑی بڑی باتیں ہوئی تھیں, لیکن جب اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہوئی تھی تو یہ پتہ چلا تھا کہ واٹر بورڈ کے ایک امپلائی چودھری نذیر صاحب, ان کو جو ہے وہاں سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا, برطرف کر دیا گیا تھا, اور انہوں نے اپنی خفت, اپنی ناراضگی نکالنے کے لیے اس واٹر بورڈ کے آفس کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی. لیکن اس دوران وہاں پہ پیٹرول اتنا زیادہ گر گیا کہ وہاں ایک دھماکہ ہوا زوردار جس سے وہ پوری عمارت آ کے گر گئی. اور اس بات کو جس طریقے سے میڈیا نے پروٹیکٹ کیا ہے, اس بات کو جس طریقے سے ہمارے پرنٹ میڈیا نے پروٹیکٹ کیا ہے, جس طریقے سے لوگوں نے پروٹیکٹ کیا, وہ یہی تھا کہ جی وہاں دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تھی اور اس کارروائی کے نتیجے میں وہاں پہ کچھ ہلاکتیں بھی دکھا دی گئی تھیں. کسی خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کو بالکل آگے بڑھا دینا اور اس بات کے اوپر یقین کر لینا, یہ بھی معاشرے کا کرپشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ڈیولپ ہونے والی ہوتی ہیں, لیکن ان کو ڈیولپمنٹ کی طرف جائے بنا وہاں پر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم دوبارہ سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی مجھے یہاں پہ رکنا ہوگا, ایک بریک لینا ہوگا کیونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان سے ہمارے ساتھ ہمارے ریزیڈنٹ بیورو چیف ہدایت ٹی وی کے انیس منصوری ہوں گے, جن سے ہم مکمل طور پہ بات چیت کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان کے حوالے سے بات کی جائے گی, بارش اور سیلاب کے حوالے سے بات کی جائے گی, MQM کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کا اس وقت کیا اسٹانس ہے. ان تمام باتوں کے علاوہ دیگر ٹاپکس کے حوالے سے گفتگو کو دیکھنے اور سننے کے لیے جڑے رہیے ہدایت کے ساتھ. ملتے ہیں آفٹر دی بریک.